آپ بالکل کھل کے تنقید کیجیے اور ان تک پہنچائیے جن پر آپ کی تنقید ہے، یا نام لے کر کہیے، آپ کہیے کہ ڈاکٹر سلیم انور صاحب مجھے آپ سے یہ اختلاف ہے اور آپ کی اس عمل پہ تنقید ہے، آپ کا یہ طریقہ کار درست نہیں ہے، آپ کے مدرسے میں یہ گڑبڑ ہو رہی ہے، آپ یوں کرتے ہیں، آپ یہ میری تنقید مجھ پر کیجیے، سو بسم اللہ، اور اس پر بہت خوش ہو کے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو میں آپ کو اپنا محسن سمجھوں گا کہ آپ میرے کام میں دلچسپی لے کر اس میں اصلاح کر رہے ہیں، الحمدللہ یہ خیر کا کام ہوگا۔ آپ نعمان صاحب کو پکڑ لیجئے، ان کو کہیے کہ تمہارے اس کام میں یہ گڑبڑ ہے، اس کو ایسے کرو، اس کو ویسے کرو، بہت اچھی بات ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی خوشی سے قبول کریں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ آپ تنقید کرتے ہیں ان لوگوں پر جو یہاں موجود نہیں ہے یا جن کے ادارے ہیں، اور آپس میں بیٹھ کے اس پر چاہتے ہیں کہ سارے لوگ آپ کی اس غیبت میں، بلکہ بہتان اکثر ان میں سے ہوتا ہے، اس میں شریک ہو جائیں آپ کے ساتھ۔ آپ اپنے کسی ایک واقعے اور ایک تجربے کی بنیاد پر 3-4 لوگوں کے نام لیتے ہیں، ان کی کہانی سن کے فرما یہ رہے کہ میں نے فلاں آدمی نے مجھے بتایا اس بیچارے کے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا، آپ اس پر ایمان لے آئے بغیر گواہی طلب کیے ہوئے، بغیر دوسری طرف کی سٹوری سنے ہوئے، بغیر اس واقعے کی تحقیق کیے بغیر۔ تو اس طرح اگر آپ کو عدالت کا امیر بنا دیا جائے تو آپ تو بدترین جج اور قاضی ثابت ہوں گے۔ یعنی جو آپ سے جو کہانی کہہ دیتا ہے آپ اس کو سنتے ہیں، اس پر ایمان لے آتے ہیں اور دوسروں کے اس کی بنیاد پر لوگوں کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ تو ابھی اس قابل بھی نہیں ہے کہ آپ کو اپنے گھر کی ذمہ داری بھی دی جائے، گھر کا بھی آپ کو امیر بنایا جائے، حالانکہ والد ہونے کی حیثیت سے، شوہر ہونے کی حیثیت سے، گھر کا بڑا بیٹا یا بیٹا ہونے کی حیثیت سے، بالغ مرد ہونے کی حیثیت سے آپ خود مسئول ہیں ان تمام معاملات پہ، رعیت ہے وہ آپ کی، لیکن آپ کے انداز سے تو لگتا ہے آپ اس کے بھی اہل نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ نے تو جن چیزوں پر، جن بنیادوں پر اپنے سارے مقدمات اور الزامات کھڑے کیے ہوئے، جس کی بنیاد پر آپ ان کو سزائیں بھی دے چکے ہیں، نہ سب کچھ نافذ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، وہ سزائیں جو آپ نے ان کے بارے میں طے کر دی ہیں۔ یعنی سبحان اللہ، حیرت ہے کہ اس کے اہل بھی آپ نہیں ہیں کہ دوسری طرف کی بات سنتے سارے مقدمات اس پر قائم کیے ہوئے اپنے، یعنی اتنی بنیادی بات سے بھی آپ واقف نہیں ہیں کہ آپ کو جو آدمی جو کہہ دیتا ہے آپ اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ قیامت میں آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں، جن صاحب نے آپ کو جو بات بتائی، ان 5 6 10 15 100 200 مولویوں کا جن کا آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ ان کے نام بھی بتا سکتے ہیں، اور آپ نے جن کے نام لیے بھی ہوں گے، ایک آدھ کا میں نے سنا بھی، اور بھی کچھ ہوں گے آپ کے ذہن میں، آپ وہ سب مقدمات ثابت کر سکتے ہیں۔ آپ کا خیال ہے کہ آپ کو یہ بنیادی بات اگر نہیں معلوم کہ کسی بھی شخص کے لیے، قاضی کے لیے، فیصلہ کرنے والے کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے علم میں ہو کوئی واقعہ، کوئی بات، تب بھی وہ فیصلہ کرتے ہوئے دونوں طرف کی باتیں سن کے ہی فیصلہ کر سکتا ہے، اپنے علم کی بنیاد پر نہیں، ایویڈنس کی بنیاد پر، تو آپ سے کیا توقع کی جائے گی؟ ظاہری بات ہے۔ اور پھر آپ باتیں لمبی لمبی بڑی بڑی ادھر ادھر کی کرتے ہیں کہ باہر والے ادھر ادھر، ان کو تو تنقید کی اجازت ہے، صحابہ پہ تو اور خلفائے راشدین پہ تو، یعنی ان کا نام لینے سے پہلے تو آدمی سوچے کہ کہنا کیا چاہ رہا ہے وہ۔ تو آپ بالکل تنقید کیجئے جس پر چاہے کیجئے، بھائی لوگوں نے قرآن کو اور اللہ کو نہیں چھوڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا، تو اس پر تو کوئی پابندی نہیں لگا سکتا۔ کس اور ایسا لگتا ہے کہ لوگوں نے پابندی لگائی تو سارے لوگ بیچارے دب کے چپ ہو کے بیٹھ گئے، کوئی تنقید ہی نہیں کرتا، بیچارے مولوی بغیر تنقید کے جیریں کھا کھا کے پل رہے ہیں انہی کے ٹکڑوں پر۔ پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں، کس جگہ رہتے ہیں، حیرت ہوتی ہے مجھے۔ یعنی آدمی دیانتداری کا اتنا پاس تو رکھے کہ جو بات کہہ رہا ہو اس میں کچھ سبسٹنس ہو۔ مدارس کے کیا دائرہ کار ہے، وہ کیا کام لے کر چل رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ ان کا کیا شعبہ ہے۔ علماء آپ کے خیال میں پورے ملک کو چلا رہے ہیں پاکستان کے، سبحان اللہ۔ تو سوال آپ سے کرنا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ جماعت اسلامی کو کیا کیا قوتیں اور طاقتیں حاصل ہوئیں یا ہو سکتی ہیں یا ہو رہی ہیں، اور اس میں وہ کیا کر رہے ہیں؟ پاکستان کے تو مڈل کلاس پورے طبقے کو مولانا مودودی کے لٹریچر نے بہت زیادہ متاثر کیا، الحمدللہ، یہ ان کے حسنات میں شامل ہے۔ انہوں نے اس کمیونزم کے زمانے میں لوگوں کو دنیا داری سے نکال کے دین کے دائرے میں رکھا، اور اس میں ان کی کوششیں
قابل مبارکباد ہے۔ تو وہ تو طبقہ ان کے ساتھ رہا کسی نہ کسی طور پر، یعنی غامدی صاحب سمیت سبھی لوگ کچھ نہ کچھ ان سے متاثر رہے۔ شاید ہی کوئی ایسا ہو جو دینی ذوق رکھتا ہو، شوق رکھتا ہو، دین کا درد رکھتا ہو، پڑھا لکھا طبقہ، مڈل کلاس، اپر کلاس، اور وہ اس کے باوجود مولانا مودودی سے متاثر نہ ہو، یا اس سے اس نے سیکھا نہ ہو، ان کی تعلیمات سے، ان کے لکھے مضامین، مکاتیب، کتب وغیرہ سے فائدہ نہ اٹھایا ہو۔ تو پورا مڈل کلاس تو آپ کے ساتھ رہا، علماء کے پاس کب رہا یہ طبقہ؟ علماء کے ساتھ تو وہ عوام ہیں، غریب لوگ ہیں، جن میں اگر آپ نے کام نہیں کیا کبھی بھی تو آپ قصوروار ہیں۔ کیوں نہیں کیا؟ آپ کا سارا زور، سارا شوق کالجوں میں ہی رہا، یونیورسٹیز میں رہا، مڈل کلاس اور پڑھے لکھے لوگوں میں رہا، جو ملک کی 20% لوگ بھی نہیں تھے۔ عوام الناس میں آپ کا کیا کارنامہ ہے، کیا کام ہے؟ مسجدوں کو آپ نے چھوڑ دیا، کیونکہ رات میں جلسے تو کر سکتے ہیں، پوسٹر تو لگا سکتے ہیں، فجر میں نہیں آ سکتے، تو یہ تو آپ کر سکتے ہیں۔ سیاسی کاموں کے لیے تو الیکشن میں تو رات رات جاگ سکتے ہیں، تو آپ نے خود ہی اپنی مسجدیں چھوڑی ہیں۔ یہاں پر بھی ہمارے مسائل یہی ہیں کہ مسجد جماعت اسلامی والوں کی ہے، اور کمیٹی کا ایک آدمی آنے کے لیے تیار نہیں، کسی نماز میں، دور دور تک رمضان میں چندے کے لیے آتے ہیں، تو کیا کیا جائے؟ تو اس میں لوگوں کا قصور تھوڑی، آپ نے خود ہی مسجدوں کو خالی چھوڑ دیا ان لوگوں کے لیے کہ جو مدارس سے فارغ ہوئے انہوں نے سنبھالا، فی سبیل اللہ سنبھالا، کتنے کم مشاہرے پہ اپنی زندگیاں وقف، پورا نظام بنا کے دیا مسجدوں کا، مدارس کا، وہی ان کا دائرہ کار ہے، اور خانقاہوں کا۔ کچھ تبلیغ والے اپنے کام میں لگے ہوئے، آپ سے کیا لیتے ہیں؟ لوگ آتے ہیں جاتے ہیں اپنی مرضی سے، کوئی ایڈمیشن کرائٹیریا نہیں ہے، جو چاہے آئے، پڑھے، پڑھ کے چلا جائے فیس کے بغیر۔ پورا ایک جال ہے مدارس کا، پوری دنیا میں ہے۔ علمی کام جتنا لکھ سکتے تھے، پڑھ سکتے تھے، دیکھیے کتنا کام ہے۔ کون سی کتاب ہے جس کا ترجمہ چھوڑ دیا ہو؟ کون سی کتاب ہے جس پہ شروحات نہ لکھ دی ہو؟ لاکھوں کی تعداد میں کتابیں، 100 سے زیادہ تفاسیر اردو میں لکھ دی ہیں۔ کس کے لیے؟ عوام الناس کے لیے، اور پھر ان پر الزام ہے کہ وہ لوگوں کو پڑھنے پڑھانے نہیں دیتے۔ سبحان اللہ۔ کوئی مسجد ایسی نہیں جہاں دروس نہ ہوتے ہوں، کوئی مسجد ایسی نہیں جہاں تعلیمات نہ ہوتی ہوں۔ بیٹھتے کتنے لوگ ہیں؟ 5-6 لوگ۔ مسجدیں تو کبھی بھی بند نہیں کی گئی کسی کے لیے، دروازے تو کبھی بھی بند نہیں ہوئے، نہ مدارس کے، نہ تبلیغ کے، نہ خانقاہوں کے، نہ مساجد کے۔ لوگ نہیں آئے، لوگوں نے، خاص طور سے پڑھے لکھے طبقے نے، جس کو زیادہ شکایتیں ہیں، اس نے خود ہی ان لوگوں کو چھوڑ دیا، باقاعدہ، یعنی جانتے بوجھتے چھوڑا مساجد کو، مدارس کو، کہ تو ان کا اپنا معاملہ ہے۔ تو اس میں قصوروار کون ہے؟ دور دور تک بتائیے، آپ کے خاندان میں کہاں ہے علماء؟ کتنے لوگ ہیں؟ بمشکل کوئی ایک آدھ حافظ نکل آئے گا۔ اب زمانہ کچھ بدل رہا ہے تو اللہ کرے کہ کچھ اہل علم بھی پیدا ہونے لگے، لیکن مجال ہے کہ شہری لوگ، اپنے پڑھے لکھے لوگ، اپنے مدرسوں میں ایک بچے کو بھی بھیجنے کے لیے تیار ہو جائیں، پورا خاندان اس کی کفالت کرنے پر تیار ہو جائے کہ چلو خاندان کا ایک بچہ عالم بن جائے گا، کچھ گزارا ہو جائے گا۔ جا کے دیکھیے، سارے شہری لوگ، سارے شہروں میں مدارس کے اندر گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں، دوسرے ملکوں کے بھی لوگ مل جائیں گے، لیکن اس شہر کا نہیں ملے گا، پڑوس میں رہنے والا پلٹ کے نہیں جاتا۔ تو آپ کہیں گے جناب وہ اس لیے کہ وہ سیٹ اپ قبول نہیں ہے ان کو، اس لیے قبول نہیں کہ دنیا نہیں ملتی اس سے تو آخرت کی خالی بات کرتے ہیں، کھائے کمائے گا کا۔ مولویوں سے تو پریشانی یہی ہے، ویسے تو کہتے ہیں کہ ان کے ہر وقت دکانیں چلتی رہتی ہیں، اور دوسری طرف اپنے بچوں کو بھیجتے نہیں، ان کی دکانیں چلتے، اپنے بچوں کو بھیجو تاکہ اس کی دکانیں بھی چلیں۔ تو مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم نے خود مدارس کو دور کیا، مدارس نے ہمارے لیے کبھی دروازے بند نہیں کیے۔ ہم اسی طبقے سے ہیں جس طبقے سے آپ ہیں، مڈل کلاس لوگوں میں سے، دنیاوی تعلیم یافتہ لوگ، خاندان میں دور دور تک کوئی عالم نہیں، پورا گھرانہ جماعت اسلامی میں، اور کچھ لوگ تبلیغ کی جماعت میں۔ ایسے ہی لوگ ہیں سب جگہ۔ تو اہل علم مدارس کے لیے
دروازے جو کھلے ہوئے ہیں اس میں کبھی جا کے دیکھیے، پڑھیے، اپنی اولاد کو پڑھائیے، تو پھر جا کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہو کیا رہا ہے۔ ایسے باہر بیٹھ کے تو ڈھنڈورے پیٹتے رہیے، شور کرتے رہیے، اور واقعتاً جو تنقید کرنی ہے ان کو لکھ کے ان کو بھیجیے۔ آپ نے کہا کہ فلاں کے ریئیکشن میں آپ نے یہ بات کہہ دی، اس کے ریئیکشن میں آپ نے پورے مدرسے کو رگڑ دیا، یہ تو آپ کی بددیانتی کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ وہ بھی پرانی بات ہے جو آپ اب بھی پھینک رہے ہیں، لوگوں میں پھیلا رہے ہیں۔ اسے تو اپنے نامہ اعمال سے دھو لینے کی کوشش کرنی چاہیے تھی۔ آپ تو اس پہ ماشاءاللہ گواہی بنائے چاہ رہے ہیں، مزید گواہ پیدا کر رہے ہیں۔ جب یہ قیامت میں حسرت بنے گا تو اندازہ ہوگا کہ کیا کیا زہر آپ اگل رہے ہیں انبیاء کے ورثاء کے لیے۔ بہرحال یہ تو آپ کا اختیار ہے، آپ جو چاہے کرے، اور چاہے تو اللہ کرے آپ کو ہوش آئے اور سمجھ میں آئے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا کر رہا ہوں، تو کچھ ندامت کے آنسو بہا کے اصلاح کر لیں، کبھی بھی وقت موجود ہے۔ اللہ اپنا فضل فرمائے۔ خالی اچھے جذبے سے کام نہیں ہوتا بھائی، معلوم ہونا چاہیے کہ مجھے کرنا کیا چاہیے، میری جاب ڈسکرپشن کیا ہے، اور جو مجھے حق کی تلقین کرنی ہے وہ کہاں کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، جن کے خلاف بات کر رہے ہیں ان تک تو آپ کی بات پہنچ نہیں رہی، بیٹھے ہوئے جہاں ہیں شائع کیجیے، ان کے اداروں میں بھیجیے، اس کو خط لکھ کے بھیجیے ان کے پاس۔ نہیں ان سے تو بات کر نہیں سکتے تو چلو اپنے گھر میں بیٹھ کے غیبتیں کرتے رہے، اگر غیبت مان لیا جائے، ورنہ تو بہتان ہے۔ جب افلاس کا موقع آئے گا قیامت والے دن تو پتہ چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے۔